بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوبصورتی کے بہترین راز۔ روحانی طور پر ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے بالوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں، دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں، دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ اور اب ہیں کچھ گھریلو ٹوٹکے۔ چمکدار بالوں کے لیے غسل سے پہلے سر پر تیل کی مالش کرنے سے بالوں میں چمک آتی ہے۔ بالوں میں بھاپ دیں، بال ریشم جیسے ہو جائیں گے۔ اپنے بالوں کو کم سے کم ہفتے میں 2 مرتبہ یہ کریں۔ 2 بڑے چمچ دہی اور 1 انڈے کی زردی لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس امیزے کو کھوپڑی پر اچھی طرح ملیے، آدھے گھنٹے بعد بال دھو ڈالیں اور ان میں ریشم جیسی چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اس کو سر پر لگائیں، اس کے بعد دھو ڈالیں۔ آپ ایک شیمپو استعمال کریں۔ اگر مہندی استعمال کرنی ہے تو مہندی کے امیزے میں 1 چائے کا چمچ ناریل کا تیل ملا لیں، ورنہ بال اور بھی خشک نظر آئیں گے۔ لیکن سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے کیمیکل سے بھرپور بازاری مصنوعات کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا آسان اور سستا حل آپ کے گھر میں دستیاب ہے۔ بالوں کو سیاہ کرنے والا یہ مجرب نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف 3 چیزیں درکار ہیں: لیموں کا رس، آملے کا پاؤڈر اور صاف پانی۔ 4 چمچ آملے کے پاؤڈر میں 2 چمچ اور 1 لیموں کا رس شامل کر لیں۔ اس امیزے کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اسے پڑا رہنے دیں۔ اب یہ پیسٹ بالوں میں لگانے کے لیے تیار ہے۔ پیسٹ کو بالوں میں اچھی طرح لگا کر 20 سے 25 منٹ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ خیال رہے کہ صابن اور شیمپو استعمال نہیں کرنا اور کوشش کریں کہ اس نسخے کے استعمال کے دوران صابن شیمپو سے پرہیز ہی کریں۔ پیسٹ کو بالوں کی جڑوں تک ضرور پہنچائیں۔ بال دھوتے وقت خیال رکھیں کہ آنکھوں میں محفوظ رہیں۔ اس پیسٹ کو ہر 4 دن بعد استعمال کریں۔ کچھ مہینوں میں آپ کے بال مکمل سیاہ ہو جائیں گے۔ جس دن پیسٹ استعمال نہ کریں اس دن صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے کبھی پالک استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور نہ کھائیں۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل اور تلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ تلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر آلو زیادہ میٹھے ہوں تو انہیں چھیل کر نمک ملے پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں۔ اس طرح سے آلوؤں کی مٹھاس کم ہو جائے گی۔ چنے یا دال گلانا: اگر تھوڑا سا دودھ پکتے ہوئے سالن میں ڈال دیں، 15 منٹ بعد آپ چیک کریں تو دال یا چنے گل چکے ہوں گے۔ سرسوں کا تیل: کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں استعمال کریں۔ کان کے درد میں سرسوں کا تیل ڈالیں۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے کے فوائد: ذہنی اور اعصابی تناؤ کو دور کرتی ہے، پیٹ کا درد ختم کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، خون کی روانی کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں تو یہ ایک اور راز لیجئے چائنا کا۔ روزانہ 1 کپ گرم پانی بہا کر چائے کی طرح چسکی چسکی پئیں، جس سے صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی اور انسان جلد بوڑھا نہ ہوگا۔